ہمارے پاکستان کے اندر نا افواہیں پھیلانا تو بات ہی کچھ نہیں ہے. ایسی ایسی افواہیں پھیل جاتی, بندہ سوچتا رہتا ہے یار انہوں نے کی ہو گیا. عجیب باتیں, پتہ نہیں مطلب عقل مند اس کو تسلیم نہیں کرنے کی تیار. یہ کس نے پاگل نے بات کہہ دی ہے. آج کل ایک افواہ بڑی پھیلی ہوئی ہے, کیا بھلا آج کل افواہ پھیلی جناب, رجب کے مہینے میں آپ قرآن پاک کھولو گے نا تو سورہ بقرہ کے اندر سے یا سورہ نساء کے اندر سے نبی پاک علیہ السلام کے بال ملیں گے. یہ جاہلوں کی باتیں ہیں, جاہلوں والی بیوقوفوں والی باتیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم چھوٹے ہوتے تو اس وقت سے سنتے آ رہے ہیں. پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا, غور سے سننا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتیں بڑے غور سے سنیں, بڑی جلدی پھیلاتی ہیں. کہتے ہیں جی قرآن پاک کھولو اور پہلا صفحہ دوسرا صفحہ جو بھی آپ کے سامنے کھلے اس میں سے دیکھنا بال نکل آئیں گے. اچھا بال بھی نکل آتے ہیں, بال بھی نکل آتے ہیں. وہ پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں نا تو بال تو نکل آئیں گے, ٹوٹ جاتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس میں سے بال نکلیں گے, کیا پاگلوں والی باتیں ہیں یار. یہ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ مسلمان میں نے جو بات نہ کہی ہو میری ذات سے منسوب کر کے بات کہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ یہ بال ایسے نکلتے ہیں. قرآن پاک پڑھنے والوں کے بال اس میں گر جاتے ہیں. اچھا کرتے کیا ہیں, جو اس علاقے کا جو نیک آدمی ہوتا ہے نا, یا جسے لوگ اچھا کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا عالم دین ہے یا کوئی پیر ہے یا کوئی فقیر آدمی ہے, تو اس کے بارے میں افواہ پھیلانے گئی. ہاں جی فلاں نے کہا جناب کے بال نکالو, وہاں پہ قرآن کھولو تو بال سے نکلے, فلاں نے کہا. جھوٹ ہی کہتے رہتے ہیں, کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہوتا اس کا. یہ افواہیں پھیلانا یہ شیطان کا کام ہے. کس کا؟ یہ اچھا کسی کو کہہ دو, میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں, اسے کوئی یار راتی میں خواب دیکھی ہے کہ تو منو دسیا کہ بھائی نا, میں مثال دینے لگا ہوں, جھوٹ نہیں بولنا, مثال دینے لگا ہوں کہ یار تو نا ساری رات قرآن پڑھتا رہے تو ایک ہفتے قرآن پڑھیا میں خواب ویکھی ہے, وہ کدی نہیں منے گا. کیوں بھلا قرآن جو پڑھنا پڑے گا انہوں. بھائی میں دیکھا تینوں یار تو نا مسجد کھڑا ہو کے نا تے نفل پڑھ رہا سی تے بڑی لمبی تو نماز پڑھتا پیا سی, وہ ماننے کے لیے تیار کیوں بھلا, نماز جو پڑھنی پڑے گی. ایسے ہی ہے نا, اسے کو یار میں ویکھیا بھاجی رات تو نا 1000 روپیہ غریباں نوں بن رہا سے, مانے گا وہ کہ بھائی تیرا دماغ کم کرتا ہے, جاؤ عقل کو کم لو جا کے, تسی منوں گیم کرن آ گئے ہو. اچھا ہر کام میں شارٹ رستہ ڈھونڈتے ہیں, فٹوفٹ اسی عاشق رسول بن جائیے, فٹوفٹ ہم نیک آدمی بن جائیں. میرے بھائی عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تیرا کردار, جھوٹ بولنے والوں یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا جھوٹ بولنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اچھا پھر کہتے کیا, ہاں جناب میں قرآن پاک کھولیا تو واقعی بال نکل آئے. وہ بھائی جو قرآن پاک پڑھنے والا ہے مست ہے, وہ بال تو نکلے, کسی کے بال گر گئے ہوں گے, کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا ایک یہ بھی کہیں گے جناب ہم نے قرآن پاک جو ابھی گھر میں کھولا ہی نہیں لا کے, ہم تو نیا لے کے آئے تھے, اس میں سے بھی نکل آئے ہیں. تو جنہوں نے پرنٹ کیا وہ بھی تو بندے تھے, فرشتے تو نہیں تھے. وہ پرنٹ کرنے والے بھی تو بندے ہی کام کر رہے ہیں, وہاں فرشتے تو کام نہیں کر رہے. پھر یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ہمارا. مزہ اس میں ہے کہ تو اتنی عبادت کر کے میرے نبی تجھے اپنے بال کا دیدار کروا دیں, اس طرف نہیں آنا. مزہ تو اس میں ہے نا, مزہ بھلا کس میں ہے, مزہ اس میں ہے کہ تو سرکار کی محبت میں اتنا گم ہو جا کہ میرے آقا تجھے بال عطا کر دیں.